وہ جو دنیا کے اعتبار سے اس کی شان ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر تو ہوتا ہے، وہ مثالیں دیتا ہے آخرت کی بات کو سمجھانے کے لیے، جو انسانوں کی لینگویج ہوتی ہے جیسے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح دنیا کی، مگر وہ دوسرے وہاں مضامین ہوتے ہیں ان کو میں عموماً ٹچ نہیں کرتا، کیوں؟ پھر تو وہ بہت تفصیل سے چلے جائے گی، اور میرا جو موضوع ہے وہ صرف اتنا ہے۔ اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب وہ قیامت کا دن آنا ہے تو کیسے آئے گا، کب آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انبیاء کا اس کی جب ابتدا فرمائی ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ انبیاء کی ہے، اس کے اندر فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور ابتدا میں ہے اقترب للناس۔ یہاں ایک حسن قرآن کی بات ہے کہ وہ مضمون شروع ہوا تھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہ وقت جس کا تم انکار کر رہے ہو وہ تو بہت قریب آ گیا اور تم نے ابھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ جب اس کی شان کی یہ آیات آتی ہیں کہ وہ یہ کرے گا، اس کی یہ پروگرام اور سکیم ہے، تو تم ایسے منہ موڑ کے چلے جاتے ہو جیسے تمہارا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تمہیں وہ تمہارے لیے بات ہی نہیں ہو رہی، اتنی غفلت میں وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں یہ تمہارے لیے ہے۔ ماں بچے سے کہتی ہے یہ ناشتہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور وہ اپنی جوانی کے نشے میں ہوتا ہے، اور وہاں اس نے دوستوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے، اس کی پلاننگ اور ہوتی ہے، اس کو وہ بات ماں کی محبت بھری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ اس نے ناشتہ بنایا، وقت لگایا، تیار کیا، صفائی کی، اور پھر بول رہی ہے بیٹے تم لیٹ ہو رہے ہو، پھر تمہارے جانے کا وقت آ گیا، یہ ناشتہ پڑا ہوا ہے، اور وہ سر مارتا ہے ماں کے سامنے۔ یہی اسلوب یہاں پر بھی ہے، وہ ماں سے زیادہ کریم۔ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کیا بات ہے، وقت قریب آ گیا جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ اور پھر جب سورت کا آخری آیات آتی ہیں تو وہ جو بگننگ میں مضمون تھا نا، پھر وہ یہاں آ گیا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا، بس آیا ہی کھڑا، یوں آیا وہ تمہارے سامنے۔ اس کے مختلف اسالیب ہیں جیسے بھی آپ کہیں اس کے لیے، یعنی جو سورت کی ابتدا ہوتی ہے وہی سورت کی انتہا ہوتی ہے، اور سورت کا نام سورت انبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی فرمایا اپنے آپ کو سنبھل لو، اور سنبھلنے کا مطلب کیا ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں قدرت خدا بندی کو مان لو، اس پر ایمان لاؤ، اور اس جہان میں جو تم نے جانا ہے وہاں جو کر ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں جو تم نے زندگی گزارنی ہے وہ سامان تھوڑا تھوڑا اٹھا لو اور اٹھا کے ساتھ لے چلو، وہاں تمہیں رہنے میں آسانی ہوگی۔ بس یہ بات ہے، تمام انبیاء کا یہی سبق بیان ہوا ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اس لیے میں نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں آخر میں تمام انبیاء کے بعد رحمت للعالمین کا ذکر آیا۔ اس کا ایک میں نے جیسے کہا تھا نا، وہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں بکھری ہوتی ہیں آیتوں کے اندر ہے، وہ پھول پڑے ہوتے ہیں، ان کا ذرا گلدستہ بنانے کے لیے آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں، کرے گا یا نہیں، ہوگی یا نہیں۔ اب اس کے دو یعنی عام مشہور ہے کہ ہوگی کہ نہیں، لیکن میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ زیر باس تھا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ کیسا ہوگا، آئذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید، پچھلی میں نے سورہ کہا یہ نا 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 مٹی ہو جائیں گے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ اب ان کے اس سوال کا جواب جگہ جگہ دیا گیا ہے۔ ابھی میرے وہ سورۃ انعام کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں کمال طریقے سے بیان فرمایا، ہر جگہ ہی کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ کیا کرے وہ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے۔ اب یہاں دیکھیں رحمت کا مطلب کیا ہے، ہم عام طور پر رحیم کا معنی صرف مرسیفل کے معنی میں کرتے ہیں، وہ بس رحم فرما دیتا ہے، یعنی اس سٹائل میں، یہ سینٹ پول کسی زمانے میں یہ معنی کیا کرتا تھا، بس اس کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن رحمہ، رحیم، رحمہ، اس کو وہاں ڈال کے دیکھیں
کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ پہلا کلام نازل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف پہلا کرایا کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ یہ اللہ کا دوسرا نام رحمان ہے، کہ وہ اللہ جو رحمان، جس کا ایک نام اللہ اور دوسرا نام اس کا رحمان ہے، یہ مستقل نام ہے، اس پر میں نے سارے پروگرام کر دیے ہیں، نام ہے۔ اور پھر تعارف کیا کرایا کہ وہ رحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے اس رحیم کے اندر جہان بند ہے، یہ یونیورسل صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جہاں رحمہ آئے مراقبہ کریں، کھڑے ہو جائیں کہ کیا مطلب ہے۔ اور یہاں دیکھیں رحمہ کا لفظ آیا، فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے۔ کیا تم کہتے ہو اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید، جب ہم فنا ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی۔ میری رحمت کا یہ تقاضا ہے، اور میں نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے کہ میں تمہیں مٹی میں مٹی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں گم نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں ختم نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ کیا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ، میں تمہیں جمع کروں گا، لا ریب فیہ۔ اور یہ جو تمہارے ذہن میں کشمکش چل رہی ہے نا، کیسے کیسے کیا، اس کو نکال دو، بالکل کوئی کشمکش نہ رکھو، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، یہ میرا رحم ہے کہ میں تمہیں اپنے پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں، یہ میرا ایک کرم ہے، میں نے اپنے ذمہ کرم لیا ہوا ہے، یہ ہوگا، میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا، اور میں قیامت کا دن لاؤں گا۔ اور آگے تو کمال ہو گئی، الذین خسروا انفسہم، اور سنو، ماں بیٹے سے کہتی ہے جی ناشتہ بنایا ہوا ہے، بیٹے بھوکے رہو گے اگر نہ کھایا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین خسروا انفسہم، وہ میری اس رحمت کو اگر تم نے نہ دیکھا، میرے پروگرام کو نہ سمجھا، اور ضرورت قیامت کو نہ سمجھا کہ یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچنا چاہیے، اگر تم نے اس کو نہ سمجھا تو الذین خسروا انفسہم، تم ہی بھوکے رہو گے نا، اور تم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ اور فہم لا یؤمنون، میں نے تو اتنی مثالیں دے دی ہیں، اتنے دلائل دے دیے ہیں، پھر بھی تم اس کے ماننے کا اعلان نہیں کر رہے، پھر بھی تمہیں اسے ماننا نہیں۔ لا یؤمنون کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس پر میں کسی وقت آگے جا کر بیان کروں گا کہ لا یؤمنون کا کیا مطلب ہوتا ہے، بس اس وقت یہی جو میں نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ اب پروگرام کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، قدرت خداوندی، اعادہ، رجعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، اور وہ حساب اکیلا کرے گا، اور وہ اکیلا جانتا ہے، وہ اکیلا حساب کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آئے گا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر، ورڈ آف دا اسٹریٹ کیا ہے؟ وہ کفار مشرکین، کیسے ہوگا، وہ کیسے کرے گا، کیسے کرے گا اور کیسے ہوگا۔ ارے تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور تم نے اللہ کی شانوں کو جانا ہی نہیں، اس کی شانوں کو پہچانا ہی نہیں، اس کی طاقتوں کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کیسے کرے گا، وہ کیسے ہوگا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، تم نے اس کی شان کا پہچانا نہیں، اور تم اسے جانتے نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ کمزور تھوڑا ہے کہ وہ یہ نہ کر سکے، اور وہ کمزور تھوڑا ہے کہ اس کو کوئی شریک بنا کر اپنے نظام کو چلانا پڑے، یا وہاں اس کے شریکوں کا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس ہو۔ وہ تو عزیز ہے، وہ تو تنے تنہا اتنا قوت والا ہے کہ وہ سارا کچھ تنہا کرتا ہے، یہی تو شان خداوندی ہے۔ اور دیکھیں جو سب سے زیادہ توحید کا نام لینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شان کا تو کبھی کسی کافر مشرک نے انکار ہی نہیں کیا۔ واہ بھائی واہ، صدقے، اگر انکار نہیں کیا تو ہر صورت کا مین موضوع یہ کیوں ہے، یہ ٹیچنگ کیوں ہے، انبیاء کی یہ تعلیم کیا ہے، کیوں ہے؟ وہ میں نے پچھلی پروگرام میں آیتوں کا میں ترجمہ نہیں کر سکا تھا، ایک ایک قوم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیماری صرف عربوں کے اندر نہیں ہے، یہ نوح سے بیماری شروع ہوئی ہے، اور پہلے اس بیماری کے علاج کے لیے میں نے نوح کو بھیجا، پھر میں نے لوط کو بھیجا، پھر اتنے رسولوں کو میں نے بھیجا، وہ علاج کرتے رہے، بعض کا ہو گیا، اور جو ڈاکٹر کے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے کہا فراڈ ہے، کچھ نہیں، کوئی دوائی شوئی نہیں، وہ آئے ہی نہیں، تو ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اور کہتے رہے کہ وہ دوبارہ کائنات کو نہیں بنا سکتا۔ تو قاف میں اللہ جواب دیتا ہے وہ میں خود تھک تھوڑا گیا ہوں کہ میں نہیں بنا سکتا، افعین بالخلق الاول۔ اور آگے اسی صورت میں آیا وما مسنا من لغوب، جگہ جگہ قرآن اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اور وہی چیز یہاں پر ارشاد ہو رہی ہے۔ ہاں وہ عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی کا سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تم کہتے ہو کہ
یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، سارے جہان کو ایک بار ختم کرنا اور پھر سارے جہان کو دوبارہ بنانا۔ اللہ بنائے، اکیلا بنائے، کیسے بنائے؟ اب ان سوالوں کا جواب ہے، اگر ان کے سوال ذہن میں ہونا تو جواب پھر دیکھیں قرآن پھر جواب کا سمجھ آتا ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں جو میرے پاس کچھ پوچھتے ہیں کلاس میں آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بیٹے آج کل گوگل کا زمانہ ہے، سوال پہلے سمجھا کریں، جواب تو گوگل دے ہی دیتا ہے۔ اب وہ کیسا جواب دیتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، سوال سمجھے۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کر نہیں سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، اس کے جواب دیے، اور یہاں بھی وہی جواب دیا۔ فرمایا ایک بار جہان کو ختم کرنا، فنا کرنا، اور پھر دوبارہ آباد کرنا، یہ اللہ کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اب اس بات کے جواب مختلف اسالیب کے اندر قرآن میں دیے گئے ہیں، مکی صورتوں میں وجد میں آ جاتا ہے بندہ، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ اسلوب اختیار فرمایا گیا۔ فرمایا بس ایسے سمجھو کہ تم لکھنے کے لیے ایک ورق لیتے ہو اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور اس کو ایسے کر دیا۔ جتنا وقت تمہیں لگتا ہے، وقت کا یہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی شان تو وقتوں سے ماورا ہے، بنی اس نے انسانوں کی زبان میں یہ بات کی ہے، انسانوں کے، کہ جیسے تم یہ کرتے ہو نا، وہ ورقہ جو ہے نا لپیٹ دیتے ہو اس کو، بس یہ ہے، پہلے یہ ایسے تھا اب اس کو ایسے کر دیا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان ایسے ہے اس کو ایسے کر دیں گے، زمین ایسے ہے پھر اس کو ایسے کر دیں گے۔ اور پھر مثال یہ دی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف فکری بات ہے، جو ایک اندھیرے میں تیر مارنے والی بات ہے، نہیں، اس کا ثبوت ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ یعنی یہ اور یہ، بس یہ قیامت کا لانا اور دوسرے اس جان کو ختم کرنا اور دوسرے کو لے جانا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کتنا ہے یہ کام ہے، ورقہ پلٹنا ہے۔ آگے ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اب یہ دلیل دے دی، فرمایا جب میں نے اسے بنایا تھا تو میں اس کو جب بنا سکتا ہوں تو اس کو ختم کر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جیسے میں نے پہلی دفعہ کیا اسی طرح میں دوبارہ کر دوں گا۔ یعنی یہ مشکل تمہیں نظر آ رہی ہے، اور بات کس کی کر رہے ہو؟ رب العالمین کی، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے آگے کیا مشکل ہے؟